کاریگروں نے بنائی، اور جب لینے جاتا ہے تو میاں بیوی مورتی کو پسند کرنے میں بھی اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتی ہے یہ نہیں اچھی، یہ نہیں اچھی، یہ لینی ہے، یہ لینی. پھر وہ مورتی کو اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں بھی رکھتے ہیں. جب گھر لاتے ہیں تو نوکر کو حکم ہوتا ہے ڈگی سے اٹھا کر اندر لے آؤ، خود بھی نہیں اٹھاتے. لیکن جب وہ گھر میں رکھ دی جاتی ہے تو پھر اسی پر یقین ہو جاتا. اور اللہ کی ذات اس کے بھی یقین کو نہیں ٹوٹنے دیتی، حالانکہ وہ سراسر شرک کر رہا ہے. پوری میرے اللہ نے کرنی ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ وہیں سے اس کی بھی کرا دیتا. یقین ہے. ہمارے اندر لاؤبالی پن ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہا. اپنے یقین کو جلدی توڑ دیتے ہیں، امید کو جلدی توڑ دیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے اولاد کے لیے اللہ پاک سے 80 سال تک دعا مانگی، اور ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن دعا کو چھوڑا ہو یقین کے اندر کمی آئی نہ. یہ اسی یقین کامل کی وجہ تھی کہ اللہ نے پھر بیٹا بھی ایسا دیا کہ نام بھی اللہ نے خود رکھا، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا، جس کو یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا. اور پیدا ہوتے ہی ان کو کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 110 سال کے بعد اولاد ہوئی. مانگنا نہیں چھوڑا، اور یقین تھا یہیں سے ملنا ہے. نہ کسی اور دربار پہ گئے، نہ کسی ملنگ بابے کے پاس گئے، صرف اللہ کے سامنے سر میں بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھیں کہ تجھ ہی سے لینا ہے اور تو نے دینا ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آئے خوشخبری دینے کہ اللہ آپ کے گھر بیٹا دے گا، تو ان کی بیوی سر پہ ہاتھ مارتی ہے، کہتی ہے اس حالت دے گا، اب دے گا ہمیں؟ میری ہڈیاں بھی کام نہیں کرتی، میری نظر بھی کام نہیں کرتی، میرے جوڑ بھی کام نہیں کر رہے، اب دے گا؟ کہا میں دوں گا، اسی حالت میں دوں گا. جب تمہارا یقین نہیں ٹوٹا تو پھر میں تمہارے یقین کو ٹوٹنے کیسے دوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے کہ 40 سال تک حضرت یوسف کو جب اللہ نے جدا کر دیا باپ سے، تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ سے نا امید کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ مجھے یوسف دے گا اور ملائے گا. دوسرے بیٹے کہتے ہیں ابا اب تو بس کر دے، بھیڑیا کھا گیا، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، تو اب بھی امید لے کے بیٹھا ہے کہ یوسف ملے گا. لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ سے نا امیدی صرف کافر کرتا ہے، مومن نہیں کرتا. بندہ مومن کا کام ہے مانگنا. ہمارے ایک بزرگ بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ مانگنا، ہر وقت مانگنا، اور ہر شے مانگنا، یہ 3 جملے. ہر وقت اللہ سے مانگنا، ہر شے مانگنا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگنا اللہ سے، یہ بھی ٹوٹ جائے نا، یہ ناخن جسے کہتے ہیں، جو حقیر سی چیز ہے جس کے ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگنا۔ اللہ نہ دے تو یہ کون دے گا؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہے جو دے دے گا آپ کو؟ ہر شے اللہ سے مانگنا۔ اور دعا میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دعا انسان کے چہرے پہ خوشی لاتی ہے۔ آپ دعا مانگ کے دیکھیں، رو رو کے مانگ کے دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے چہرے پہ اطمینان کتنا ہو۔ دعا مانگنے والے لوگ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ دعا بندے کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، وجود کے اندر ایک خوشی کا پیغام لاتی ہے، اطمینان اور سکون اور سکھ کا پیغام لاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وجدان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری اس نے سن لی ہے، بس اب ہو گیا میرا کام۔ جو نا امید رہتا ہے وہ پھر نا امید ہی رہتا ہے، لیکن جو امید رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی امید کے دھاگے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دعا ہی کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔